ہوگا. اب میرے عزیزوں، آج جو حالات ہیں یہ حالات کربلا سے زیادہ سخت تو نہیں ہیں. آج فلسطینیوں کو ہم نے دیکھا 6 ماہ کے سال بھر کے بچوں کو سینے سے لگا کر کفن لپیٹ رہے ہیں. ان ماؤں کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. کبھی کبھار چھوٹی سی کلپ میں دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے بچوں کو ایک دن میں دفن کر دیا. 80 میتوں کو ایک قبر میں ڈال دیا کرتے ہیں. ان فلسطینیوں کو لاکھوں سلام، ان کے جذبات کو اور ان کی استقامت کو. ہم تو دعا یہی کرتے ہیں ان فلسطینی مسلمانوں کے برابر پوری دنیا کے مسلمان نہیں ہو سکتے. ہم تو ایک ناشتے پر صبر نہیں کر پاتے، وہ اپنے 10 بچوں اور خاندان والوں کے کٹے ہوئے چھیتڑوں پر بھی کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. ساری مصیبتیں دیکھ کر کے بھی وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان کے گھر اڑا دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، راکھ میں بدل دیے گئے. اور نیوز نے اینکر یہ دجالی میڈیا وہاں جا کر کے ان کے زخموں کو کھرید کر کے پوچھتا ہے تمہارا مال کیسے آئے گا، تمہارا گھر کیسے چلا گیا. لیکن ان حالات میں بھی وہ مسکرا کر کہتے ہیں اللہ نے دیا تھا، پھر اللہ ہے اور اللہ دے گا. ان کے ایمان کے برابر ہم نہیں ہو سکتے. لیکن میرے عزیزوں، پوری دنیا کے مسلمانوں میں اس مسئلے نے آج ایک اتحاد کی فضا قائم کی ہے. اگر ہمارے درمیان آج بھی اتحاد نہیں ہو سکتا تو پھر میرے عزیزوں، شاعر نے سچ کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گرام بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافر و روش کارواں بدل ڈالو. آج کے حالات تمہیں اگر نہیں بدلنے پر مجبور کیے تو پھر بتاؤ کون سے حالات تمہیں بدلیں گے، کب تم بدلو گے. لیکن ان حالات پر آج بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا. میں نے چند دنوں پہلے ایک آیت پڑھی تھی، ایک بیان میں کہا تھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ ہے جس نے حق دین کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے اور ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ رسول پوری دنیا پر یہ دین غالب کرے. یہ دین غالب آئے گا. تو بعض مجھ سے کہنے لگے مولانا سٹیج پر بیٹھ کر چلاتے ہو، کئی کرسیوں پر بیٹھ کر کہتے ہو کہ تمہارا دین غالب آئے گا. تمہارا دین تو آج ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر پاتا. ان ظالموں کو میں یہ کہتا ہوں، ان کو یہ میں کہتا ہوں، ان تمام حالات سے تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ دین غالب آئے گا. چاند پر بھی گہن لگتا ہے، لیکن جب گہن چھٹتا ہے تو چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے. آج اگر امت مصطفیٰ پر گہن لگا ہے تو میں اپنے ان تمام نوجوانوں سے جو ابھی ان فوان شباب میں داخل ہوئے ہیں، ابھی یہ دنیا کو دیکھنے کے قابل بنے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ان آندھیوں سے، ان طوفانوں سے گھبرا کر کے نہ تمہیں دین بدلنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں اپنا مسلک و مذہب بدلنے کی ضرورت ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے. یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. عزیزان گرامی وقار، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا، وہ ہو کر رہے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان میں سناتا ہوں. حضور فرماتے ہیں لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الى ان تقوم الساعة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو بیت المقدس کے ارد گرد حق کے لیے لڑ رہی ہوگی. حضور نے فرمایا قیامت تک لڑتی رہے گی، لیکن ساتھ میں ان کے لیے میرے آقا نے فرمایا پوری دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں کچھ نہیں بگڑے گا، حضور نے فرمایا کچھ نہیں بگڑے گا. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کے گھر تباہ ہو گئے، بچے مر گئے، چھوٹے بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ نکل گیا،
کسی کے سامنے اس کی ماں کی تڑپتی ہوئی لاش ہے اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. سب تو بگڑ گیا، مال بھی گیا، دکان بھی گئی، تجارت بھی گیا، گھر بھی گئے، اولاد بھی، رشتہ دار بھی، اور حدیث میں کہا جا رہا ہے کچھ نہیں بگڑے گا. میرے عزیزو یاد رکھو، میرے آقا کا فرمان حق ہے. کچھ نہیں بگڑے گا کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمام اسباب جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بگڑ گیا. بگڑا تو اس کا ہے جس کا ایمان بگڑ گیا. ایمان جس کا گیا اس کا سب بگڑ گیا. اور ہم نے ان بچوں کو دیکھا ہے آج، ارے رات کو سوتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا صبح ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود ایک دل دہلا دینے والی بات میں بتاتا ہوں. مصر کی سرزمین سے لوگ پانی کے بوتلیں اور ڈبے اٹھا کر کے بارڈر پر جا رہے ہیں، لیکن فلسطین غزہ کے وہ مسلمان کہتے ہیں اپنا پانی تم رکھو، اللہ کریم ہمارے لیے کہیں سے اپنی ہی زمین سے پانی عطا کرے گا. ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کیا آپ نہیں دیکھ رہے وقت کا بڑا فرعون روز الٹیمیٹم دیتا ہے 24 گھنٹے میں علاقہ خالی کرو، نکل جاؤ، گھر خالی کرو. کیسا ایمان ہے تمہارا کہ آنے والی بڑی بڑی میزائلوں کا اپنے سینے سے مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کل سے ہم یہی تھے، آج بھی یہی ہیں اور یہی رہیں گے اور اسی مٹی میں دفن ہو جائیں گے. یہ جو استقامت ہے اسی کو میرے آقا نے فرمایا دنیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. ایمان اگر مضبوط ہے تو کچھ نہیں بگڑا ہے. ارے 6 سال کی بچی، 6 سال کی بچیاں، ٹرینڈ چلا ہوا ہے ان کے محلوں میں، ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اپنے اپنے ہاتھوں میں مہندی سے اپنا نام لکھ رہی ہیں ہنسی خوشی. پوچھا ان سے کہ نام لکھنے کا ٹرینڈ کیوں چلا ہے ابھی جنگ کے حالات میں مہندی سے؟ کہتی ہیں کل کو اگر ہم اڑ گئے، چہرہ نہیں ملا، جسم نہیں ملا، ہاتھ اگر بچا ہوا ہو تو نام دیکھ کر ہمارے ماں باپ پہچان تو سکے. شہادت کا یہ جذبہ، شہادت کا یہ جذبہ 6 سال کے بچوں میں اگر آیا ہے یقیناً ان کے سینوں میں ایمان موجود ہے، ایمان موجود ہے. میرے عزیزو ذرا اپنے حالات پر ذرا توجہ کرو. مولا کریم نے ہمیں کس چیز کی کمی دی؟ کون سی چیز کم آئی ہمارے گھر میں؟ ہم تو مرغن غذائیں روز کھاتے ہیں. آج ہمارے پاس ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ہم عیاشیوں کے اڈوں پر پوری رات گزارتے ہیں. ہمارے شہر آج جس گلی سے گزر جائیں صبح کی اذان تک یہاں گپے لگاتے ہوئے کھڑے رہے. اے میرے عزیزو حالات تو ہمارے ایسے ہیں کہ کھا کھا کر کے چربیاں چڑھ گئیں. ہمیں ان کا کیا احساس ہو پائے گا؟ ان کا کیا احساس ہو پائے گا جن کے ہاں پانی سے زیادہ خون دیکھا جاتا ہے، جن کے ہاں زندوں کو پکڑنے کے لیے نہیں اب مردوں کو پکڑنے کے لیے لوگ بھی نہیں ہیں. عزیزان گرامی وقار، جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ پورا دن انتظار کرتے ہیں، کوئی نہیں ہے. پرسان حال ان سب حالات کے باوجود میں نے ایک بچے کو بھی وہاں سے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ ہم پر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم کو یہاں سے نکال لو، مدد کرو، کوئی آؤ. نہیں، وہ سب صرف اتنا ہی کہتے جو کچھ ہو رہا ہے ہم اللہ کے پاس جا کر کہیں گے یہ سارے معاملات. میرے عزیزو یہ صرف فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے. اور پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے اگر وہ حقیقت کی نگاہیں رکھتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے وابستہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی دین اور دھرم سے تعلق رکھتے ہو، میں ان سے کہتا ہوں اگر اینک تمہارے اوپر جھوٹ کی نہیں پڑی ہے تو آنکھیں کھول کر دیکھ لو ظلم اور بربریت کس جگہ ہے اور حق کے لیے لڑنے والے کون ہیں. یہ ہر ایک منصف مزاج آدمی بھی آج پہچان سکتا ہے کہ کون نہتہ مارا جا رہا ہے اور کون سپر پاور طاقت پر کھڑے ہو کر اپنے مظلوم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. ہر دنیا کا انصاف پسند آدمی آج بول سکتا ہے، لیکن یہ دور بھی امتحان کا ہے. جتنے کیڑے مکوڑے دل میں بغض و عداوت رکھتے ہیں اسلام کے، وہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. آج ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں آپ اپنی اوپینین، اپنی رائے کیا رکھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دنیا کیا کہتی ہے اس سے مجھے غرض نہیں، تمہارا تعلق تمہارے نبی پاک کے فرامین سے ہے. خبردار خبردار، تم کبھی
ان ظالموں کی حمایت میں نہ آنا، ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرف تم توجہ بھی مت کرنا، جھکاؤ بھی مت رکھنا جس طرف ظالم گئے، جس طرف ظالم گئے ہیں اس طرف جھکاؤ بھی مت رکھنا۔ اور آج کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہارے پاس بہت آ گئی، چکا چوند دنیا دیکھ کر جیسے امارات والے ہوئے، متحدہ عرب امارات، دبئی جیسے آج انٹرنیشنل سٹی ان کے پاس مل گئی ہے، پوری دنیا وہاں پر تجارت کرنے لگ گئی، بحرین جیسے کنٹریز، ان کے پاس دنیا کی فراوانی آ گئی، تو آج وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم کو مظلوم اور غریب فلسطینیوں کی مدد میں بات نہیں کرنی چاہیے، جو سپر پاور طاقت ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے، ہماری تجارت کا مسئلہ ہے۔ وہ یہ بھول گئے کہ ان کا اسلام کہاں ہے، ان کے آباء و اجداد کی روایت کہاں ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ان کے نقشے پر چل کر کبھی اپنی رائے کو بدل نہ دینا۔ بعض مسلمانوں میں یہ گفتگو پھیلی ہوئی ہے کہ کیا ہم ہی مسلمان ہیں ہندوستان کے، کیا ہم ہی لوگ ہیں جو اپنی رائے بنائیں، وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، عرب لوگ ہیں اور بڑے بڑے مشائخ ہیں وہاں پر، ان لوگوں نے رائے الگ بنائی ہے، وہ دنیا کے اور پیسوں کے پجاری بن گئے ہیں، ان کے ہاں نفس غالب آ چکا ہے اور شیطان کا ان کے اوپر غلبہ ہے، وہ حق نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، کہیں تم اپنی رائے اس طرح بنا لیے تو حدیث کو جھٹلانے والے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس ظاہرین علی الحق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الى ان تقوم الساعہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے دروازوں کے اطراف میں حق کے لیے کھڑی رہے گی قیامت آنے تک۔ اور حضور پاک نے یہ بھی فرمایا، میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے لا یضرهم خذلان من خذلهم، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ انہیں کچھ اثر نہیں کرے گا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج بڑے بڑے پیٹرول میزائل داغ کر کے اگر وہاں کے علاقوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو مجھے میرے نبی کے فرمان پر یقین ہے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا۔ کچھ عمارتوں کے گر جانے اور کچھ بچوں کے اور کچھ لوگوں کے قتل ہو جانے کا نام یہ جیت اور فتح نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم ان ظالموں کو دیکھ رہے ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ان سے بہتر ڈیفنس طاقت کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر بنکر کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر سائرن بجانے کی طاقت کسی کے پاس نہیں، پوری دنیا کو زہریلے ہتھیار بیچنے والی طاقتیں۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صرف محض ایک چھوٹی سی جماعت سے ان کے ہاتھ پیر ڈھیلے نظر آتے ہیں اور ان کے جسموں میں کپ کپی نظر آتی ہے۔ پوری طاقت تمہاری ایک جگہ۔ میں بھی چند دنوں قبل عمرہ میں تھا جب یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت جس کو پوری انٹرنیشنل دنیا مل کر کے آتنکواد گھوشت کرتی ہے، امریکہ ہو، UK ہو اور دوسری بہت ساری طاقتیں، وہاں پر فلسطینیوں کی حمایت میں لڑنے والے اور مجاہدین کو یہ آتنکواد کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں، جو اپنے چھوٹے سے علاقے کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ آتنکواد ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں۔ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہ گئی، ان کی کرنٹ سپلائی بند کر دی گئی، ان کا پانی بند کر دیا گیا، پھر بھی وہ آتنکواد ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کا دغلا معیار دیکھو آپ، رشیا پورے یوکرین کو تباہ کرتا رہا، پورا راکھ میں بدل دیا۔ ان ظالم کتوں کی زبان پر کبھی نہیں آیا کہ رشیا آتنکواد ہے یا رشیا ٹیررسٹ ہے۔ یہ میڈیا میں بھونکتے رہے رشیا اور یوکرین کی وار چل رہی ہے، زمین کا مسئلہ ہے۔ ارے ہزاروں لوگوں کو رشیا راکھ میں بدل کر رکھ چکا ہے، کیوں نہیں بولتے اس کے متعلق؟ کیوں نہیں کہتے کہ وہ آتنکواد ہے؟ اس لیے کہ یہ ظالم دجالی میڈیا جتنے ہیں انہیں پتا ہے ان کے باپ داداؤں سے بڑی طاقت اس کے پاس موجود ہے۔ طاقتوں کی پوجا کرنا اور
बड़ी बड़ी ताकतों को सलाम करना ये इनकी फितरत में दाखिल है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हर वक्त ये फैसला रखते हैं कि जो गरीब है, जो मजलूम है, वो चाहे एक सिक्का भी ना रखता हो, हम उसकी हिमायत में हमेशा खड़े रहते हैं। ये इस्लाम की खासियत है। हम ताकत और कुव्वत और तख्त को देखकर किसी की हिमायत में नहीं खड़े होते, बल्कि हक और बातिल को देखकर अगर मजलूम छोटी सी जगह पर भी है तो हम उसके साथ खड़े हैं। इस्लाम में हो या ना हो, अगर वो मजलूम है तो उसकी आवाज हम उठाते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जिसको अपनी ताकतों पर खूब भरोसा था, मैं एक बात अर्ज करता हूँ, मुसलमानों आज जागने की जरूरत है, बेदारी की जरूरत है। तुम्हारे दिमागों पर ये पट्टी डाली गई है और ये बिठाया गया है, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, तुम्हारे इधर उधर करने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी आवाज उठाने से कुछ नहीं होता। रब तबारक व तआला ने तुम्हें ये जाहिर कर दिया कि मैं अभी पढ़ रहा था, उस छोटे सी इलाके में गजा पट्टी में बड़ी बड़ी दुनिया की 4 तंजीमें, खुफिया खबर रसा एजेंसियां मौजूद हैं जो उनकी खुफिया खबरें हर वक्त पहुंचाती हैं। वो इजराइल की भी है, अमेरिका की भी है, और सऊदी अरब की भी है, और इजिप्ट की भी है। 4 बड़ी बड़ी कंट्रीज की खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं, और सबकी सब खुफिया खबर रसा एजेंसियां फेल हो गई, नाकाम हो गई। उसके बावजूद इजराइल के दरिंदों को ये वहशतनाक चीज देखनी पड़ी। दुनिया आज इसमें हैरत में है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे फेल हो गया, ये सिस्टम कैसे काम नहीं कर सका, हमें पहले से इत्तिला कैसे नहीं मिली। मैं कुरान पढ़ करके बताता हूं, मेरा रब फरमाता है वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काफिर मंसूबा बनाते हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है, और अल्लाह की खुफिया तदबीर गालिब आती है। अल्लाह करीम जब खुफिया तदबीर फरमाता है, सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, दुनिया की ताकतें हेच हो जाती हैं। आप कभी ये मत समझना कि दुनिया के पास बहुत बड़ी ताकतें हैं। नहीं मुसलमानों, ईमान इसका नाम नहीं है। इकबाल ने बहुत पहले कहा था, अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। उनके पास यूरोप की मशीनों का सहारा है, लेकिन मुसलमान को अपने रब की ताकत पर भरोसा है। मेरा रब गालिब हिकमत वाला है और वो कुदरत वाला है। जिस वक्त रब ताला चाहे, क्या आपने तारीख नहीं पढ़ी, वो अगर अपने नबी की हिफाजत करना चाहे तो मकड़ी के जाल से हिफाजत करता है, कबूतरी के अंडों से हिफाजत करता है। वो अपने हबीब की हिफाजत करना चाहे और किसी नबी की हिफाजत करता है, मछली के पेट में रख करके यूनुस की हिफाजत कर रहा है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल करके भी उस तपिश से बचा रहा है, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चल रही है, फिर भी उस छुरी से बचाने वाला मौला कौन है। और समंदर में उतर जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी फौज को रास्ते देने वाला मौला कौन है। आप जानते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बचाने वाला, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखने वाला, मूसा अलैहिस्सलाम को समंदरों में रास्ता देने वाला वही खुदा है जो अपने हबीब को कुफारे मक्का के हर जुल्म से बचाने वाला, उनके राज के मंसूबों को खाक में मिलाने वाला, मेरे हबीब को उन काफिरों के सामने से ऐसे गुजारने वाला कि वो काफिरों की आंखें हमेशा के लिए अंधी होकर रह जाए। वो मौला कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वो अल्लाह हई व कय्यूम है, उसकी जात पर तवक्कुल रखो, यकीन रखो। आज दुनिया के इन हालात को देखकर मुसलमानों का ईमान और मजबूत हो जाए, और मजबूत हो जाए। आप ये सोचते होंगे हमें क्या करना चाहिए, हम यहाँ बैठकर क्या करें। मैं तो इस बात को कहूंगा, आप व्हाट्सएप जिहाद में मसरूफ ना रहे, इधर की उधर चीजें शेयर करते हुए घर में बैठ करके रात भर अपनी मुरगन ग़िज़ाओं में और बिस्तरों पर सोते रहे। नहीं, अगर तुम्हारा दिल रोता है, किसी एक बच्चे की आह पर तुम पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन किसी गरीब की एक दर्द पर तुम्हारा दिल रोता है, अल्लाह की बारगाह में वो भी लिखा जाता है, वो भी लिखा जाता है और तुमको उनके शरीकों में शुमार किया जाता है। तुम अगर रिक्कत के साथ बैठ करके दुआ करते हो, सोचो आज आप अपने घर में हैं, तुम्हारा बेटा निकला, जवान बेटा निकला, उसकी खबर आई,
کہ اچانک اس کی لاش کہیں تڑپتی ہوئی نظر آئی. جیسے خبر سنو گے تمہارا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے, تمہارے گھر بار کا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے جب اپنا ایک جوان بیٹا کہیں کسی حادثے میں انتقال ہونے کی خبر بھی آ جائے, بے چینی اور گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے. یہ چیز کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ تمہارا تعلق ہے, جسمانی بھی روحانی بھی تعلق ہے اپنے بیٹے سے. اور میرے آقا نے فرمایا مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. میرے آقا فرماتے ہیں پورے مومن جتنے بھی دنیا میں ہیں سارے مومنین ایک جسم کی طرح. میرے آقا فرماتے ہیں ایک جسم کی طرح ہیں. اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آ جاتا ہے. ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آتا ہے. آج تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے جس وقت ان حالات کو دیکھو تمہارا دل روئے, تمہاری بے قراری بڑھ جائے, تمہاری بے چینی بڑھ جائے اور بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑاؤ کہ مولا اگر ہمارے برے اعمال کی وجہ سے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے بھائیوں پر اگر یہ آفت آئی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں, میں باز آتا ہوں مولا, میں اپنی حرکتوں سے توبہ کرتا ہوں. آج تمہیں پتا ہے یہ آج کا حادثہ نہیں, اس دنیا کو میں جتنا کوسوں کم ہے جو دغلی پالیسی رکھتے ہیں, جو ڈبل سٹینڈ رکھتے ہیں, ان کو جتنا بولوں کم ہے. میں ڈرتا نہیں ہوں اس بات پر, لیکن آج دل بھرا ہوا ہے ان مظلوموں کی آواز کو سن سن کر کے, جن کے گھروں پر رات بھر بمباری ہوتی ہے, جن کے شہر کا پورا بادل پٹاخوں سے نہیں میزائلوں سے روشن دکھتا ہے. میرے عزیزوں کیسی راتیں وہ گزارتے, ماں رات کو اپنے بچے کو گلے سے لگا کر سوتی ہے, اس کو یقین نہیں ہوتا صبح تک میرا لال میرے ساتھ رہے گا. انہیں پتہ بھی نہیں ان کے دروازوں پر موت دستک دے رہی ہے. 5000 سے زیادہ راکٹ داغ کر کے ابھی بھی ختم نہیں کیا گیا. اور ظلم اتنا ہونے کے بعد حیرت ہوتی ہے اس دگلی دنیا پر. میڈیا میں بار بار یہ کہا جاتا ہے ان آتنکیوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے, آتنکوادیوں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے, جن کی زمین پر 70 سال سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے. دنیا اس پر کچھ نہیں بولنا چاہتی. آپ کو پتا ہے ہسٹری جنہوں نے پڑھا نہیں وہ آج بھوک رہے ہیں, جن کو تاریخ معلوم نہیں ہے وہ ٹپنی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو اپنے باپ داداؤں کی تاریخ نہیں معلوم, یہ فلسطین کی تاریخ پر چل پڑے. پتا ہے 1917 میں صرف 4000 یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی تھی, جب یہ پوری دنیا سے مارے مارے گھوم رہے تھے. ان کے لاکھوں یہودیوں کو مار کر ختم کیا گیا تھا. اس وقت فلسطین میں 4000 یہودیوں کو پناہ دی گئی تھی, اور یہ 4000 سے بڑھتے 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 پوری دنیا سے ہجرت کر کے آتے رہے. 1948 میں انہوں نے اپنے ملک کا اعلان کر دیا. دنیا کو یہ نہیں پتا ہے, آج سب پتا ہے. نقشہ دیکھ دیکھ کر کے سب شیئر کر رہے ہیں. 1970 میں اتنا تھا اسرائیل, 40 میں اتنا ہو گیا, پھر 67 میں اتنا ہو گیا, سب شیئر کر رہے ہیں. تمہاری عقل ماری گئی ہے جب دیکھ رہے ہو کہ ایک ظالم آدمی کسی کے زمین پر قبضہ کرتا 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 پورا بڑھ گیا. اب جو مظلوم تھے ان کی اپنی زمین بھی نہیں باقی, ان کی حکومت نہیں ہے, ان کی ایمبیسی نہیں ہے, ان کا کچھ نہیں. ایک شہر لے کر بیٹھے ہیں, وہ بھی ہضم نہیں ہو رہا. اور میں یہ باتیں کھل کر اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اپنے اوپینین ہی نہیں ہے, پوری دنیا کے اقوام متحدہ UN نے کہا ہے اسرائیل کو 1967 میں جو تمہارا اسرائیل تھا وہاں واپس چلے جاؤ. لیکن یہ دادا گیری ایسی ہے کہ وہ کسی کی نہیں مانتا, نہ UN کی. یہ سب چیزیں دنیا کو معلوم ہے, پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے اسرائیل اپنے ڈیفنس میں کام کر رہا ہے, اپنے ڈیفنس میں کام کر رہا ہے. ایک کتے کی موت ہوتی ہے تو پوری دنیا بلبلاتی ہے, اور یہاں روزانہ ہزاروں فلسطینیوں کو قتل کر دیتے ہو. تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. یہ حالات آج پیدا کیے گئے. میں آپ حضرات کو یہ بات کہنا چاہوں گا, یہ ایمان کے مضبوط کرنے کا وقت آ چکا ہے. میرے آقا کے فرمان پر یقین کرو, اللہ کی مدد آتی ہے اور آ کر رہے گی انشاءاللہ. اور یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں,
میں ایک بات اور بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، کثرت سے ان کے لیے دعائیں کرو، کثرت سے دعائیں کرو، اور اپنی غلط عادتوں سے باز آ کر اللہ کی بارگاہ میں مانگو۔ ظاہر سی بات ہے، حرام کھاتے ہو اور کسی کے لیے دعا کرتے ہو، کہاں دعائیں جائیں گی؟ اب جو بات رہ جاتی ہے یہ کچھ دنوں کے لیے ہے، وہ بھی امتحان دے رہے، ہم بھی امتحان دے رہے، یہ امتحان کی گھڑی گزرنے والی ہے، اور قیامت کے قریب میرے آقا کا فرمان حق ہو کر صاف ظاہر ہوگا، صاف ظاہر ہوگا، پوری دنیا دیکھے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روایتیں بھی بیان کی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی، اور صرف 50 سال کے بعد ان کی ریاست کے قائم ہو کر 50 سال کے بعد قیامت کی بڑی نشانیاں سامنے آ جائیں گی۔ اب وہ حالات آ گئے، چند سالوں کی بات ہے، جتنا خون بہایا تھا وہ خون ختم ہوگا، اور خون شہیدہ سے صبح بہارا آئے گی، اور ایک دن پوری دنیا دیکھے گی جب بیت المقدس پر اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہوں گی، اور امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی آئیں گے، اور پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلامی پرچم لہرائے گا انشاءاللہ العزیز۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے قریب تم دیکھو گے ہر چیز یہودیوں کے خلاف ہوگی، حتیٰ کہ پتھر بھی تمہیں کہیں گے یہودی یہاں چھپا ہوا ہے، پتھر بھی کہیں گے، اور حضور نے فرمایا تو یہ ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا۔ اس لیے ان کی طاقتوں پر نہ جاؤ، ان کی قوتوں پر نہ جاؤ۔ آج جب ایک چھوٹی سی جماعت نے تمہارے ڈیفنس سسٹم کو للکار کر رکھ دیا ہے، وہ وقت بھی آئے گا جب خدائے جلال و جبروت والے مالک خدا کو، اللہ کریم کو جب یہ دکھانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کیسی مدد کرتا ہے، تو وہ دن بھی دیکھو گے جب کیڑے مکوڑے اور حشرات کی طرح ظالم حکومتیں فنا ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، لیکن آپ تمام حضرات اپنے دلوں میں رقت طاری کریں، اپنے دلوں میں ان غریبوں کے لیے، ان مظلوموں کے لیے دنیا کیا بھوگتی ہے اس کی طرف نہ جاؤ، کون کیا کہتا ہے، ان ظالموں کو ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں شرم نہیں آتی۔ آپ کو پتا ہے یہاں ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سارے آج نکلے ہوئے سوشل میڈیا پر جنگ کر رہے ہیں، اور ان کو لگتا ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑے۔ آپ کو پتا ہے اسرائیل ایک ایسی یہودی ریاست ہے جو پوری دنیا کے کسی بھی دھرم کو نہیں مانتے، مسلمانوں کے بھی ویسی دشمن، ہندوؤں کے بھی دشمن، عیسائیوں کے بھی دشمن۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو لگتا ہے وہ ہمارا ساتھی ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے تو ہمارا ساتھی ہے، جبکہ وہ صاف انکار کرتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنے والوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں۔ وہ یہودی ہیں، وہ پوری دنیا میں اپنے آپ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایک خاص مٹی سے بنایا اور سارے انسانوں کو کچرے سے بنایا، ساری دنیا کو کچرے سے اور جانوروں کے فضلے سے بنایا، اور ان کو ایک خاص جنت کی مٹی سے بنایا۔ اور قرآن میں یہ ذکر موجود ہے، اللہ فرماتا ہے وقالت اليہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اے محبوب یہ یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ رب فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دے اگر تم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہو تو مرنے کی تمنا کرو، کیونکہ اللہ سے مل جائے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کرتے۔ یہودیوں کے ہاں جینے کی ہوس بہت ہے، اور قرآن کہتا ہے لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اگر ان کو 1000 سال کی زندگی بھی دی جائے تب بھی وہ مرنا نہیں چاہتے، یہودی مرنا نہیں چاہتے۔ یہی تو بات ہے میرے عزیزوں، دنیا میں اور ہم میں فرق یہ ہے وہ کہتے تو ہیں ہم اللہ کے بیٹے اللہ کے محبوب، لیکن مرنا نہیں چاہتے۔ لیکن مسلمان کا بچہ بچہ جذبہ شہادت میں نظر آتا ہے، وہ ہمارے نزدیک موت کوئی حادثہ نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کفن کندھے پر لے کر چلنا، موت آئے تو اوڑھ کر سو جانا، یہ نہ سوچنا کہ حادثہ ہوا ہے، بلکہ یہ سوچنا ادھر آنکھیں بند ہوئی ادھر زیارت مصطفیٰ ہو گئی۔
ادھر میرے رب سے ملاقات ہو گئی۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک زندہ رہے عزت اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ مولا غریب فلسطینیوں پر تو رحم فرما، مظلوم فلسطینیوں کو آزاد فرما۔ اے کریم ارحم الراحمین، تو نے فرمایا جب بندہ مجھے مصیبت میں پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اے مولا آج فلسطینیوں سے زیادہ کون مظلوم ہے، ان سے زیادہ کون مصیبت میں ہے، اور تجھ سے زیادہ کون رحم کرنے والا ہے۔ اے مالک و مولا ان پر رحم کی بارشیں فرما، اے اللہ ان پر رحم کی بارشیں فرما، اور ظالم طاقتوں کو فنا فرما دے، ان کو نیست و نابود فرما، ان کو کیفر کردار تک پہنچا، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔